انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ رب الجلال شاہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بھی وہی لوگ ہیں کہ جو علم والے ہیں، جو علم والے ہی نہیں ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب ناراض بھی ہوتا ہے، رب کی رحمت بھی برستی ہے، رب پکڑتا بھی ہے، رب معاف بھی کرتا ہے، علم ہی نہیں ہے، بس ہوش سنبھالا ہے، ماں باپ نے کہا کما کے لاؤ، کمانا شروع کیا، پھر اس کے بعد شادی ہو گئی، بس کمانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، یہی زندگی چل رہی، بڑھاپا آ گیا، کوئی پتہ نہیں ہے نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، نماز کیسے ادا کی جاتی ہے پتہ نہیں ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کیا روزہ رکھنا زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہم ہے، اگر نہ رکھے تو کیا ہوگا، اب پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے اندر ایک ہی چیز ڈالی گئی ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، کما کے لانا ہے، جو چیز ڈال دی گئی وہی ہم کر رہے ہیں۔ تو جب بندہ اس طرح علم سے دور ہوتا ہے تو پھر بندے کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے، اسے اسلام اور کفر کے فرق کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے۔ وہ ہمارے پڑوسی تو بہت اچھے ہیں، حالانکہ ہیں عیسائی، ہیں ہندو، ہیں بہت اچھے، یار جو اللہ اور اس کے رسول کے نہیں ہیں وہ اچھے کدھر سے ہو گئے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں ہیں وہ اچھے کدھر سے ہو گئے؟ اب اپنی حالت یہ ہے، اب ہم کیوں ان کو کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں خود کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں۔ اللہ ہم مانتے کس کو ہیں، وہ معبود کون ہے، وہ معبود اس کی صفات کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہماری زندگی کا مالک ہے۔ جب ہم اسے نہیں پہچانتے، جب ہمیں کلمہ طیبہ نہیں آتا، جب ہمیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم اور کافروں کے درمیان فرق کہاں کریں گے؟ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جب ہمیں ہی نماز نہیں آتی، میرا لباس انگریز کا لباس ایک جیسا، میرے بالوں کا اسٹائل انگریز کے بالوں کا اسٹائل ایک جیسا، میں بھی کلین شیو، نہ مونچھے نہ داڑھی، انگریز بھی ایسا، جب ہم نے ہر چیز ملا دی ایک جیسی کر دی تو پھر صاف ظاہر ہے انہیں کو ہی ہم نے اچھا سمجھنا ہے۔ کائنات کے اندر ہر بندہ، آپ اس بات کو گارنٹی کے ساتھ میری بات لکھ لیں، جس بندے سے بھی آپ پوچھیں گے نا آپ شیو کیوں کراتے ہیں، اس لیے کہ یار گھر والے کہہ رہے ہیں اس میں آپ خوبصورت لگتے ہیں، کیوں، وہ فلاں نے کہا، وہ فلاں نے کہا خوبصورتی، خدا کی قسم رب الجلال نے کائنات میں سب سے زیادہ جسے خوبصورت بنایا ہے وہ عبداللہ کا در یتیم ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ حسین جسے رب نے بنایا ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ میرے آقا کتنا حسین ہے، میرے آقا اتنا حسین ہے کہ میرے آقا کا نام آ جائے کلمہ پڑھنا والا اپنے گردنیں کٹا دیتا ہے اور پھر یہی کہتا ہے کہ اس نام کا لطف اتنا ہے، وہ نام والا کتنا عزیز ہوگا، وہ نام والا کتنا خوبصورت ہوگا جس کا نام اتنا خوبصورت ہے۔ میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، بڑا اہم واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا ہیں، اب انہوں نے حضور علیہ السلام کا عقیقہ کیا، نام رکھنے کی جو رسم ہوتے ہیں، چھٹے دن کریں تو چھٹی کہتے ہیں، ساتویں دن کریں تو سٹھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ نام رکھنے کی جب رسم ہوئی تو اب سرداران قریش بڑے بڑے سردار آئے ہوئے اور بڑا خوشی کا سما تھا، جشن ہو رہا تھا کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے اور ان کا جو بیٹا عبداللہ جو حضور کی ولادت سے بھی پہلے وصال ہو گیا تھا، ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کا اہتمام کیا اور بڑے بڑے سردار آئے، دعوت کھائی، تو ان سرداروں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عبد المطلب تو نے بڑی دعوت کی ہے، بڑا اہتمام کیا ہے، بڑا پرتکلف اہتمام ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، صاف ظاہر ہے آپ کے مرحوم بیٹے کے گھر میں بچہ ہوا ہے تو اس کی خوشی کے اندر، لیکن ہمیں یہ تو بتانا کہ بچے کا نام کیا سلیکٹ کیا ہے۔ عموماً آج بھی یہی رسم ہوتی ہے، جب اس طرح کی تقریب ہوتی ہے تو ہر بندے کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے کہ بچے کا نام کیا ہے، دوسرا سوال ہوتا ہے وہ بچہ دکھاؤ تو صحیح وہ بچہ ہے کیسا۔ زندگی میں 3 موڑ ایسے آتے ہیں جب سب کی نظریں اس پر لگی ہوتی ہیں، ایک ہی بندے پر لگی ہوتی ہیں،
ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب کی نظریں اسی پر ہوتی ہیں، اسی کو دیکھنا ہے، اور دوسرا جس وقت وہ دولہا بنتا ہے یا بچی ہوتی ہے تو دلہن بنتی ہے جس دن، تو سب کی نظریں اسی پر ہوتی ہیں کہ دیکھیں دولہا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھیں دلہن کتنا خوبصورت لگ رہی ہے۔ تیسرا موقع وہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم نے کفن پہنا ہوتا ہے اور اس وقت یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آخری دیدار تو کرا دیں، آخری مرتبہ منہ تو دکھا دیں۔ یہ تین موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ان میں امیر کون بیٹھا ہے، غریب کون بیٹھا ہے، سیٹھ کون ہے، نوکر کون ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، بس ان تین موقعوں پر جس شخص کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سرداران قریش نے کہا کہ سرا ہمیں عبد المطلب بتائیے بچے کا نام کیا سلیکٹ کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے بچے کا نام جو سلیکٹ کیا ہے، جو سوچا ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ نام لیا تو سرداران قریش چونک گئے، کیونکہ آج تک کسی نے ایسا نام رکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام کتنا خوبصورت رکھا، ایسا نام رکھا کہ نہ پہلے کسی نے ایسا نام رکھا تھا، نہ کسی کے وہم و گمان میں تھا، نہ کسی کے خیال میں تھا، نہ کسی کے تصورات میں تھا یہ نام۔ اور یہ ایسا نام ہے کہ اس نام کے اندر جتنی مٹھاس ہے، دنیا کی ساری مٹھاس ایک جگہ پہ جمع کر لیے، لفظ محمد کی میم کی مٹھاس کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لفظ محمد کی میم کی مٹھاس، جب نام سنا تو بڑی حیرت میں کہ عبد المطلب نام تو بڑا انوکھا ہے، نام تو بڑا نرالا ہے، ذرا ہمیں وہ بچہ بھی دکھائیں گے آپ، وہ بچہ کیسا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا بچہ ایسا ہے کہ اللہ نے آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آج تک ایسا بچہ ہوا ہی نہیں ہے۔ جس طرح نام انوکھا اور نرالا ہے، اسی طرح بچہ بھی انوکھا اور نرالا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لایا گیا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر لے گود میں۔ جب حضور کو دیکھا تو سب کی آنکھیں دنگ رہ گئیں، حضور کا حسن، حضور کا جمال، حضور کا کمال، جو آپ کے بچپنے کے اندر ابھی ولادت ہوئی چند دن کے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حسن و جمال کے جو کمالات نظر آ رہے تھے تو سرداران قریش بڑے حیران ہوئے اور خوش ہوئے۔ یہ ساری تفصیل آپ سے ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اتنا خوبصورت ہے، آج ہم نے حضور کا نام سنا ہے، حضور کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حضور کا نام سنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار، اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ تو حضور کے نام کی مٹھاس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا، حضور کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے کائنات میں خوبصورت ہیں۔ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں خوبصورت لگوں، میں اچھا لگوں، میرا حسن مزید نکھر کر سامنے آئے، تو وہ ایک ہی ہستی ہے عبداللہ کے در یتیم کی، ان کی سیرت کو اپنا لو، ان کی صورت کو اپنا لو، کائنات میں سب سے خوبصورت تم ہو، کائنات میں سب سے حسین تم ہو۔